السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ آج۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور سب سے اہم اور بڑی کامیابی پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ مانا جا رہا ہے۔ دفاعی معاہدے کے اثرات کیا ہوں گے ہماری معیشت پر، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے لاہور کے ایک اہم ترین بزنس مین ہمارے ساتھ ہیں، سابق صدر LCCI ہیں، اور لاہور کا ایک بڑا گروپ جو ہے تاجروں کا، فاؤنڈر گروپ کے بھی آپ روح رواں ہیں۔ بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے سر، کیسا دیکھتے ہیں یہ جو پاکستان کا اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہے، اس کے ساتھ معیشت ہماری بہتر ہوتی کتنی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بہت سی مبارکباد ہے، اور جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے برادرانہ تعلقات بہت اچھے ہیں، ہمارے مذہبی تعلقات بہت اچھے ہیں، بلکہ سعودی عرب تو ہر مسلمان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اور ہمارے تجارتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جب بھی ہمیں مشکل آئی ہے، چاہے وہ IMF کی ہمیں لون لینے کے وقت کسی گارنٹی کی ضرورت ہو، چاہے ہمیں بینک میں ڈالرز رکھوانے ہوں، ہر طرح سے سعودی عرب نے ہم کو مدد کی ہے۔ جہاں پر ہمیں آئل بھی اگر ادھار پہ چاہیے ہو تو ہمیں سعودی عرب آئل بھی ادھار پہ دیتا ہے۔ یہ بات چونکہ ہمارے ڈیفنس اور ہمارے بزنس آپس میں اب چونکہ کوریلیٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری ایکسپورٹس سعودی عرب کو اتنی نہیں ہے جتنی ہماری امپورٹس ہیں، کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم 5 سے 6 بلین ڈالر کے قریب ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، اور $500 بلین کے قریب ہماری ایکسپورٹس ہیں۔ اب جو یہ معاہدہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دونوں ملک یکجان ہو گئے ہیں، اور اس معاہدے کی حیثیت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پہ حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پہ تصور کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان پہ ہوگا تو وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے مسلم امہ کے دو اہم ممالک نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے تمام مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی تائید ایران نے بھی کر دی ہے کہ ہم بھی اس معاہدے سے خوش ہیں۔ دیکھیں، اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اور ایران کے علاوہ بھی دوسرے ممالک نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے میں آپ کے ساتھ چلیں گے، فریق بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے اب یہ دیکھ لیا ہے کہ جو یہود و نصارہ مسلمان ممالک کا حال کر رہے ہیں، اس وقت بھی فلسطین پہ آپ دیکھ لیں، غزہ میں دیکھ لیں، ہمارے مسلمان بچے، بھائی، بہنیں، عورتوں کا جو حال ہو رہا ہے، تو اگر ہم سب ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور تمام ممالک یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم امہ کو اکٹھے ہونا چاہیے، مسلم امہ کو آگے آنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ اگر کسی مسلم ملک کے اوپر، برما کو دیکھ لیں یا باقی جگہوں کو دیکھ لیں، ممالک کو، تو ہم یہی کہتے تھے کہ مسلم امہ کمزور ہے، مسلم امہ کمزور ہے، تو یہ پہلا قدم ہے۔ اب آ جائیں ہم اس طرف کہ کیا ہمارے تعلقات، جو کاروباری تعلقات ہیں، وہ بہتر ہوں گے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ویژن 2030 سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے۔ پرنس سعودی عرب کے جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب وہ روایتی جس طرح سے وہ اپنے ملک کو لے کر جا رہے تھے، اس طرح سے وہ اپنے ملک کو لے کر نہیں چلیں گے، اور اس کی مثال ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھی بھی ہے کہ جہاں پہلے خواتین نہیں آتی تھیں جابس پہ، آج وہاں خواتین جابز میں ہیں، اور ڈرائیونگ بھی کرتی ہیں، پہلے ڈرائیونگ بھی نہیں کرتی تھیں، اور جس طرح سے نئے شہر آباد ہونے کو جا رہے ہیں، جو فیسٹیوٹی انہوں نے لگا دی اپنے ملک میں جا کے۔ دیکھیں، یہ اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی، اور اس وقت کرنٹلی بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں، جو ایکسپیٹریٹس ہیں، وہ زیادہ سعودی عرب میں ہیں، ہمارے UAE میں ہیں، ہمارے امریکہ میں ہیں، جو ہمارے ریمیٹنس ہیں وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے سعودیہ سے ہی آ رہے ہیں، سعودیہ سے 25 لاکھ سے زائد اس وقت بیٹھے ہیں۔ دیکھیں وہاں سے، بالکل وہاں پر 25 لاکھ سے زیادہ پاکستانی وہاں پر بیٹھے ہیں، تو جو وہ پیسہ ملک میں بھیج رہے ہیں، اور اس دفعہ ہمارے جو ریزروز بڑھے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہمارے ان پاکستانیوں کو جاتا ہے، ان ڈالرز کو جاتا ہے جنہوں نے یہ بھیجا۔ اس کے برعکس جہاں پر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے اور اس ملک سے لوگ جا رہے ہیں،
تو وہ ایک طرف اگر اس نے نیگیٹو امپیکٹ دیا بھی ہے تو دوسری طرف اس نے پازیٹیو امپیکٹ دیا ہے کہ انہی پاکستانیوں نے جا کر پیسہ بھیجا ہے. تو یہ ہمارے یہ بھی بزنس کے لیے بہتری ہے کہ وہ پیسہ ہمارے ملک میں آئے گا. اب یہ اس طرف ایک ایونیو کھلنے کو جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارے پاکستانی وہاں گئے ہیں, جس طرح وہاں پر نئے شہر آباد ہو رہے ہیں, جس طرح وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو سعودی عرب تو کہہ رہا ہے, اور اس نے جہاں پہلے آپ کو پہلے ایک سعودی چاہیے ہوتا تھا کہ آپ کفیل جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کام نہیں کر سکیں گے, اب اس نے وہ کفالت والے بھی جو ایگریمنٹس ہیں اس کو ریلیکس کیا ہے. اب آپ کفیل کے بغیر بھی وہاں پر جا کر بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ایونیوز تو کھلے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے ان ایونیوز سے فائدہ اٹھانا ہے, ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے, اپنی انویسٹمنٹ یہاں پر کروانی ہے. اور سر جو انویسٹمنٹ, میرا بیسک سوال یہی تھا کہ جو نوازشات اس سے پہلے انڈیا پر ہوتی تھی اب انہوں نے ادھر سے ہاتھ کنٹرول کیا ہے, کون سے ایونیو ایسے ہوں گے؟ جیسے انڈیا نے اپنے پاس ایک آئل ریفائنری لگا دی, پاکستان سے بھی وعدہ کیا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے ایونیو ہوں کہ پاکستان اس چیزوں کا فائدہ اٹھا سکے, اس معاہدات کا اور اس سارے صورتحال کا؟ دیکھیں, کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف فائدہ لے لیں اور دوسری طرف آپ فائدہ نہ دیں. اس میں ٹو وے ٹریفک ہے, ٹو وے ٹریفک ہے, میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ بھی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ دو اسلامی ممالک کے درمیان پہلا ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے. اس سے پہلے نہ سعودی عرب نے کسی سے ایگریمنٹ کیا تھا, نہ پاکستان نے کسی سے ایگریمنٹ کیا تھا. اب بات یہ ہے کہ دونوں پہلے بھی آپس میں تعلقات کے ساتھ اچھے تھے, لیکن اب جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو الٹیمیٹلی جہاں پر سعودی عرب کو ایکسپرٹ آرمی ملے گی, جہاں پر سعودی عرب کو ایکسپرٹ ہمارے تجربات سے فائدہ ملے گا, جہاں پر جو ہیومن ٹریفکنگ ہے, آپ کے جو باقی مسائل ہیں وہاں پر اگر اس کو فائدہ ملے گا, تو پاکستان کو بھی آن دا ادر ہینڈ ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی ملے گی. الٹیمیٹلی پاکستان کو یہاں پر ڈیفینس میں بہتری آئے گی. الٹیمیٹلی پاکستان اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے. اب سعودی عرب تو آئل سے ہی ریلیٹڈ ہے, الٹیمیٹلی آئل ہے. تو جب اور ہم امپورٹ بھی آئل کرتے ہیں, ہم 6 سے 7 ہم تو کوئی تقریباً $15 بلین سے زیادہ کا آئل امپورٹ کرتے ہیں. اگر ریفائنریز یہاں پر لگ جائیں اور آپ کے ملک کو سستا تیل ملنا شروع ہو جائے, تو کیا ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں ہو جائے گی؟ ہم جو سب سے بڑا ہم شور مچاتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ, آپ جیو پولیٹیکل ایشوز کو چھوڑ دیں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ ایران پہ کیا اثر پڑے گا, اسرائیل پہ کیا اثر پڑے گا, باقی ممالک پہ کیا اثر پڑے گا, ہم بہتر ہوں گے. میں تو اس وقت صرف کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, بزنس کی بات کر رہا ہوں, اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کا ان پٹ, جب آپ کا فیول سستا ہو جائے گا, آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی, آپ کی انڈسٹری چلنے لگے گی, آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے گی, آپ کی جو ایکسپورٹ مہنگی ہے اس میں کمی آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں, ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئل ریفائنری کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ $25 بلین کا 4 اسلامی ممالک نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم $100 بلین پاکستان میں انویسٹ کریں گے. تو اب راہیں ہموار ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو میری تو بہت امید ہے کہ جو وعدہ ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ ہوا تھا, چاروں اسلامک اور بڑے ممالک نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, وہ انویسٹمنٹ آئے تاکہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں, ہماری اکانومی بہتر ہو, ہماری انڈسٹری بہتر ہو, ہمارے یہاں پر روزگار ہو. جو ملک یہاں سے لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ان کو اس ملک کے اندر اتنی اپرچونیٹیز ملیں کہ وہ باہر جانے کا سوچیں بھی نہ. بالکل ٹھیک ہے. SIFC کا کردار کتنا دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ لانے میں؟ اور چیف صاحب کی آپ نے بات کی, ان کا ویژن بھی ظاہر ہے, سارے کلیبوریشن ابھی جب ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو بڑا ایک پیج جو ہے وہ بڑا مضبوط دکھائی دیتا ہے اس حوالے سے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس ٹائم اسٹرانگ بانڈ ہے پاکستان کو بہتری کے لیے. دیکھیں الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے, اور جب آپ کی فوج اور جب آپ کے سیاسی لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں
تو وہ ایک اچھا امپریشن جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اور SIFC کا بہت بڑا کردار ہے. دیکھیں کیونکہ پہلے وہ گارنٹی مانگتے تھے کہ گارنٹر کون ہے. ٹھیک ہے. اب آرمی خود گارنٹر ہے, SIFC خود گارنٹر ہے, اور اس کی تائید ہماری تمام سیاسی جماعتیں بھی اور ہماری موجودہ حکومت بھی کرتی ہے. تو ہم اس پہلو کو, جو اہم پہلو ہے SIFC کا, ہم اسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور سب سے اہم بات ہے کہ ہر اہم دورے پر ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف ایک پیج پہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مشاورت ہے, دونوں ایک پیج پہ چل رہے ہیں. یہ اس ملک کے لیے بہت اچھا ہے, یہ اس ملک کے آنے والے فیوچر کے لیے بہت اچھا ہے. بڑا ایکسپوجر آپ کا انٹرنیشنلی. ابھی پاکستان نے جس طرح سے گرو کیا ہے ایک دم سے, یہ جو جنگ کے بعد کے حالات ہیں آپ دیکھیں, وزیر اعظم کو 10-12 ملکوں میں پھرے ہیں, آرمی چیف کی بھی ستائش ہوتی ہے, اور دنیا کا جو طاقتور ترین صدر ہے وہ ہمارے آرمی چیف کو بلا کے لنچ یا ڈنر سرو کرتا ہے اور ان کے ساتھ گپ شپ فیوچر کے معاملات اور اپنی انویسٹمنٹ کا وعدہ دلاتا ہے کہ ہم پاکستان میں کان کنی اور اس طرح کی چیزیں کریں گے. کس طرح کا سینیریو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ الحمدللہ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا ہے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جب تک ہماری تجارت فروغ نہیں پائے گی, جب تک ہماری اکانومی نہیں چلے گی, جب تک ہماری انڈسٹری نہیں چلے گی, اور یہ جب چلے گی تو تبھی ٹیکس کا پیسہ آئے گا, اور جب ٹیکس کا پیسہ آئے گا تو الٹیمیٹلی اسی پیسے سے ہمارا جو تمام چیزیں آپ دیکھ لیں, چاہے آپ اس کو فوج کو پیسہ ملنا ہے, آپ اس کو صحت کے لیے دیکھ لیں, تعلیم کے لیے دیکھ لیں, ڈیفنس آپ کا جب آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوگا تو وہی پیسہ ہمارے ملک کے اندر ہم ہی پہ لگے گا. تو یہ ایک بہت اچھا, میں تو شگون کہوں گا کہ پاکستان کا جنگ جیتنا, انڈیا کو شکست ہونا, اور ہماری ٹیکنالوجی کا ثابت ہونا, اور رافیل طیاروں کا جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو گرا کوئی نہیں سکتا, اور ہمارے JF-17 نے چائنا اور پاکستان کی مشاورت سے جو یہ بنا اس نے جیت کے دکھایا. تو یہ ہمارا کریڈٹ ہماری آرمی کو جاتا ہے, اس ہمارے فوجی کو جاتا ہے جس نے جہاز ان کے گرائے. اور اس وقت تاریخ بدل دی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک مضبوط طاقت کے طور پہ اور مضبوط ایٹمی طاقت کے طور پہ اس دنیا پہ نمایاں ہو رہا ہے. سر یہ جو پولیٹیکلی حالات ہیں وہ تو سٹیبل دیتے نظر آتے ہیں, یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس پہ بھی حکومت کا فوکس ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کافی حد تک ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں حکومت بھی ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ حکومت اور مشاورت کرے. ٹھیک ہے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم ایک پیج میجر کیا سٹیپ لینے پڑیں گے؟ ظاہر آپ ایک بڑی کمیونٹی لاہور کی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لاہور LCCI کے 100ویں صدر بھی رہے ہیں, اور بڑا آپ نے بھرپور 2 سالہ ٹینیور بھی اپنا گزارا ہے, بڑی آپ کی پلس پہ نظر بھی ہے کہ کہاں کہاں خرابی ہے. آپ APP کے پلیٹ فارم سے 1000 دفعہ بتا چکے ہیں, لیکن میجر کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے حکومت؟ دیکھیں ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے, اور ٹیکس بیس ہمارا تب تک نہیں بڑھے گا جب تک ہم اس کے فوائد نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. جو ایگزسٹنگ بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہے نمبر آف ٹیکسز, اور اتنے زیادہ ہم نے لاز بنا دیے ہیں کہ اس کو فالو ہی نہیں کیا جا سکتا, اس کو فلفل پورا کرنا ہی بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. پہلے سسٹم آسان کریں, ٹیکس کا سسٹم کو آسان کریں. اور ایک بہت ضروری بات ہے کہ جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے اس کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ وہ پیسہ اس ملک سے نہ جائے. ایمنیسٹی کو دینی چاہیے. دیکھیں آپ اسے ایمنیسٹی کہہ دیں, آپ اسے کوئی اور شکل دے دیں, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پیسہ ہے جو باہر چلا جاتا ہے, کیا ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ دبئی میں $15 بلین ہمارے ملک کا چلا گیا؟ ٹھیک ہے. یا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پیسے کو ملک سے جانے نہ دیں. ٹھیک ہے. اگر اس پیسے نے ملک سے باہر جانا ہے تو ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ وہ پیسہ اس ملک کے اندر ہے, وہ پیسہ اس اکانومی کے اندر ہے. آپ ایمنیسٹی کہہ لیں, آپ اسے کوئی اور چیز کہہ لیں, فیور کہہ لیں, ٹیکسز کو کم کیا جانا چاہیے. اور جو ہم نے ہر قانون کے ساتھ سختی کر دی. اب یہ پچھلے دنوں جو قوانین آئے کہ اگر کوئی سیلز ٹیکس میں کوئی فراڈ کرے گا اور اسیسنگ آفیسر اس فراڈ کی رقم کو 5 کروڑ روپیہ بنا دے گا تو اسے گرفتار کیا جائے گا. تو ایسے قوانین نہیں بننے چاہیے جس سے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے کانفیڈنس کو ٹھیس پہنچے. ٹھیک ہے. ہمیں ٹیکس دینا ہے, ہمیں ٹیکس دینا چاہیے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے,
لیکن قوانین جب تک آسان نہیں ہوں گے، جب تک قوانین سہل نہیں ہوں گے، میں یہاں پر بہت برملا کہہ سکتا ہوں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ انکم ٹیکس کی ریٹرن ہے وہ ایک عام آدمی نہیں فل کر سکتا اور وہ سبمٹ نہیں کر سکتا، وکیل کے بغیر کام نہیں وکیل کے بغیر کام نہیں ہو مطلب یہ سکتا۔ اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی ایپ پہ ہی سبمٹ کروا میں دے۔ یہ کہتا ہوں آسان نہ بھی ہو، ہاں آپ وکیل کے تھرو ہی کام کریں آپ، لیکن اس میں گریجولی آپ بہتری کریں، گریجولی آپ فوائد دیں، آپ ٹیکس کے ریٹس کو کم کریں، نمبر آف ٹیکسز کو کم کریں اور ٹیکس پیئر کو عزت دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں جس طرح آپ نے کہا کہ حالات پہلے سے بہتر ہیں اور بھی بہتری کی بہتر طرف جا ہوں رہے گے، ہیں۔ تو مجھے ایسا بہت امید بڑا ہے۔ اہم سوال ایک یہ بھی ہے یہاں پہ کہ یہ جو شرح سود تھی، آپ کی طرف سے بھی مطالبہ تھا، تاجروں کی طرف سے بھی مطالبہ تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں آنی چاہیے، ابھی بھی 11% پہ ہے، چلیں وہ جو بہت زیادہ گیپ تھا اس سے تو نیچے آئی ہے، اب کتنی ہونی چاہیے یہ اکانومی کو چلانے کے دیکھیں لیے؟ سنگل ڈیجٹ پہ آنی چاہیے، ہمیں اس بات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ہم شرح سود کو کم دینے سے اپنی اکانومی کو نہیں چلا لیں گے۔ ٹھیک ہے، روپے اور ڈالر کی پیرٹی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہماری بجلی کی قیمت، ہماری گیس کی قیمت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پھر وہی کاروبار کے لیے ٹیکسز، نمبر آف ٹیکسز اینڈ ریٹ آف ٹیکسز بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ابھی 2022 کے سیلاب کے آفٹر افیکٹس نکلے نہیں تھے اور 2025 کا سیلاب آ گیا اور یہ سیلاب اس سے زیادہ شدید ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں واٹر ریزروائرز، واٹر ڈیمز اور ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہوگا کہ جو یہ پانی ہے، درخت، چلیں ہم اگر ڈیم نہیں بنا سکتے ہم درخت تو لگوا سکتے ہیں، ہم جو درختوں کی کٹائی ہے اس کو تو روک سکتے ہیں، اور چلیں جو درخت کٹ گئے ہم وہاں نئے لگوا سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال دیکھ لیں کہ جب سونامی آیا تو انہوں نے اس کا آلٹرنیٹ کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پر کئی میٹر تک انہوں نے درخت وہاں پر لگا دیے۔ تو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں ہمیں اس رستے کو چھوڑنا ہوگا جو دریا کا رستہ ہے، 3-4 کلومیٹر۔ دیکھیں ہمیں آج سوچنا ہے، نئی اکانومی پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ 2022 کی آپ نے مثال دی، یہ کہتے ہیں 1988 کے بعد سب سے بڑا سیلاب کا ہمیں فیس کرنا پڑا ہے، اور کتنے سال ریوائول میں لگیں گے اکانومی کی، کیونکہ یہ جو اجناس کی اکانومی ہے، زرعی اکانومی جسے کہا جاتا ہے، ایگریکلچر اکانومی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور جن کا ایک پورا سیزن ہی ختم ہو گیا کسانوں کا، ان کے لیے کتنا ریلیف ہونا دیکھیں چاہیے۔ جو بہت تشویش کی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں۔ اور اس 3 پہ سالوں دنیا نے میں ہم سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے اس پہ کیا پاکستان۔ دیکھیں بات یہ ہے ہم نے کیا کیا، ہمیں بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے نا۔ بالکل ہم جب تک ہم کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک نہیں ہوگا۔ ہم نے کلائمیٹ چینج میں 3 سالوں میں 2 بڑے سیلاب ہم نے بھگت لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ جو نظر آ رہا ہے اور جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں یہ سیلابوں کی شدت اور مزید ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو وہ اقدامات کرنے ہیں کہ ان سیلابوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ ڈیم 1-2 سالوں میں نہیں بن سکتے، ہمیں اس بات کا تعین اب کرنا ہوگا کہ ہمیں جو جگہیں ہیں، دریا کے راستے ہیں، ہمیں انہیں خالی چھوڑنا ہوگا۔ اور اور جو بات کی ہمارے دشمن ملک نے، ہمارے ہمسایہ ملک نے، کہ پہلے وہ پانی نہ دے کے مارتا تھا، اب اس نے پانی دے کے مارا ہے۔ تو ہمیں اپنی اسٹریٹجیز کو اس طرح سے بنانا ہوگا کہ کل کو یہ پانی آئے تو یہ ہمارے لیے موت کا پیغام نہ لے کر آئے، یہ ہمارے لیے خوشحالی کا پیغام لائے۔ ہم کہیں بھائی چھوڑ دو جتنا پانی تم نے چھوڑنا ہے، ہم اس کو محفوظ کر لیں گے، اس سے ہمارے عوام کو، فصلوں کو، ہماری جانوں کو، دیکھیں اب آپ دیکھیں کتنے جانوروں کا نقصان ہو گیا ہے، کتنی فصلوں کا نقصان ہو گیا ہے کہ لوگ اگلے کئی سالوں تک اس جگہ پر کاشت نہیں کر سکیں گے جہاں پر 7-7 8-8 فٹ مٹی آ گئی، چکنی مٹی آ گئی، اس پہ کاشت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا تو تعلق ہی کاشتکاری سے ہے، بالکل۔ تو دیکھیں یہ ہمیں اب اس طرف دیکھنا ہے کہ جو اس کے سیلاب سے آنے والے نقصانات ہیں ہم نے اس سے بچنا کیسا ہے۔ دیکھیں ہم اس وقت بہت سے ایشوز سے گزر رہے ہیں، ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی ہماری مدد کو نہیں آئیں گے۔ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، پریکٹیکلی کچھ دکھائیں گے تو لوگ دکھائیں گے
تو اور ہمیں بہت سی امداد، دیکھیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ واسطے دے دیں، لیکن یہ ان کی ذمہ داری ہے ہماری مدد کرنا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان گلوبل کی سارا وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ڈسکشن ہے ساری، یہ اسی پہ ہمارا کنکلوڈ ہونا چاہیے، یا اس کو اس میں سے ایک سرخی نکالنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہمارا جو واٹر کا کرائسس ہے، جو ہمارا یہ کلائمیٹ چینج ہے، ہمیں اس پانی کو جو ہمارے لیے موت بن کے آ رہا ہے، اس پانی کو ہمارے لیے نعمت بن کے، رحمت بن کے آنا ہے. اور سب سے بڑی بات پھر وہی ہے کہ ہمارا دشمن پہلے ہمارا پانی روک کے ہمیں ڈراتا تھا، تو اب ہمیں پانی چھوڑ کے ڈرا رہا ہے. تو ہم اس ڈر کو ختم کریں، ہم اس کے لیے اقدامات کریں. چھوڑ بھی دے تو ہمارے پاس الحمدللہ اتنا پانی ہونا چاہیے کہ ہم جو واٹر سکیرس ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو واٹر سکیرسٹی کا ایشو ہے. آنے والے دنوں میں ہمارے پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے لڑائیاں ہوں گی. بالکل. تو یہ پانی جو جا رہا ہے ہمیں اس کے لیے تاکہ ایسا کام کرنا ہوگا کہ جو گراؤنڈ لیول کا واٹر ہے اس کا لیول بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. کاشف صاحب آپ نے اے پی پی کے لیے وقت نکالا، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے کاشف انور کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.